شہزادے کلگو قبا امدادکم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددی قبل دی مددی کعبہ ایما مددی بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مددکم 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 یا معین الدین چشتی قادری یمنعلی یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور حضور کے ان تمام دیوانوں کو جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی میں یہ خوبصورت روح پرور محفل منعقد کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پروردگار عالم تمام اراکین کمیٹی اور حضور کے دیوانوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خاص برکت نصیب فرمائے، اور مشکور اور ممنون ہوں اپنے میزبان گرامی پیر طریقت رہبر راہ شریعت آل نبی اولاد علی حضور پیر سید حاتم چشتی صاحب قبلہ کا کہ انہوں نے اس لائق سمجھا اور مجھے آپ کے روبرو کر دیا۔ مولا کریم آج کی اس رات کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اس محفل پاک کے صدقے میں مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ بہت ہی خوبصورت روح پرور بیان پیر صاحب قبلہ سے آپ نے سنا۔ میں تو سید صاحب قبلہ سے کہہ رہا تھا محفل اتنی نورانی بن گئی تھی کہ آپ بولتے رہتے اور ہم لوگ سنتے رہتے، اس لیے کہ شکر پروردگار کا اس نے ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت جیسا امام عطا فرمایا ہے۔ حضور کو ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب شمع جلتی ہے تو پروانے دلیلیں نہیں پوچھا کرتے، اور جب گلاب اپنے شباب پہ ہوتا ہے تو بلبل گلاب کے حسین ہونے کی دلیل نہیں ڈھونڈتی۔ پھر کیسا امتی ہے کہ کلمہ بھی حضور کا پڑھے اور پھر دلیل بھی مانگے اس بات پر کہ حضور کا ذکر کرنے پہ دلیل کہاں ہے؟ ہم تو وہ لوگ ہیں صاحب جو آج بھی اس عقیدے کے ساتھ زندہ ہیں کہ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ہم تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کا یقین محبوب نے اتنا مضبوط کیا کہ حضور کی ذات کے لیے اب ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ہم تو کھل کے بات کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
جو نہیں بولے ان کی مرضی ہے، وہ سوچیں کہاں آ کے بیٹھے ہیں، لیکن جو بول گئے اللہ انہیں آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے۔ جی میں اس بات کا عادی بھی نہیں ہوں کہ بار بار ٹھوکر مار کے کہوں کہ بول سبحان اللہ۔ میں جانتا ہوں سرپنچ صاحب کہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، بات دل پہ لگتی ہے تو دنیا تکلیف میں آگ کہتی ہے، عاشق عشق میں سبحان اللہ کہا کرتے ہیں، ہے نا؟ تو آج چونکہ 12ویں شریف کے حوالے سے یہ محفل سجی ہے اور حضور کی آمد آمد کی ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں، صرف ایک بیکانیر میں نہیں، صرف سلیمان شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک جماعت جشن منا رہی ہو، بلکہ کائنات کے خطے مسجد، مدرسے، محفلیں، تنہائیاں۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی جی سید صاحب قبلہ نے مدرسے میں پڑھا، ان تمام تر علماء نے دین مدرسے میں سیکھا، لیکن وہ جو چھت پہ جھنڈا لگا کے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ دین کدھر سے سیکھ کے آیا ہے؟ اس کے سینے میں عشق کدھر سے جل رہا ہے؟ تو پھر عشق کہتا ہے چلنا امام کی بارگاہ میں، یہ عشق تو امام نے سکھایا، کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ اللہ ہمیں حضور کے عشق کا بیمار رکھے اور یہ درد اتنا بڑھ جائے کہ اس کی دوا مدینے کے سوا کہیں نہ ملے۔ یہ سب سے بڑا درد اور سب سے بڑا عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ اے دلی میں تو جل بھی اٹھ۔ آپ نے دیکھا جب آگ جلتی ہے تو اس سے پہلے سلگتی ہیں لکڑیاں، دھواں اٹھتا ہے، جب دھواں اٹھتا ہے تو بندوں کو پھندے بھی لگتے ہیں، آنکھوں میں مرچیں بھی لگتی ہیں، تو جب سلگ رہا ہے نا دل، تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل یہ سلگنا کیا، جل سب اسی جماعت میں ملیں گے۔ ہاں میں تاج الشریعہ سے ابو بکر صدیق کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ہم تو اجمیر بھی جاتے ہیں، کلیر بھی جاتے ہیں، پھر ہمیں کیوں غلط کہتے ہیں؟ میں نے کہا بریلی بھی کبھی گیا کہ نہیں گیا؟ کہ بس ایک بریلی تو نہیں جاتے؟ تو میں نے اصل تو بریلی، آپ کہیں گے یہ کیسے بات کر دی اصل بریلی ہے؟ میں نے کہا سنیں، سیدھی سی بات ہے، تم غریب نواز کے دور میں نہیں تھے، ورنہ وہ تمہاری کھال ادھیڑتے۔ تم صابر پاک کے دور میں نہیں تھے، ورنہ وہ جلا کے راکھ کر دیتے۔ ہاں تم دور جو تمہیں ملا ہے نا وہ اعلیٰ حضرت کا ملا ہے، اور تم اس خاموشی سے ہمارے گھروں میں آ رہے تھے کہ داڑیاں بھی تھیں، بغل میں قرآن بھی تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی تھی، جیب میں مسواک بھی تھی، تم ایسے داخل ہو رہے تھے کہ کوئی پہچان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ ولی جا رہا ہے کہ شیطان کا بچہ گزر کے جا رہا ہے۔ یہ تو احسان ہے بریلی کے امام احمد رضا کا، انہوں نے یہ سارے پردے ہٹا کے بتائے، بولے دیکھو داڑھی ہے، کرتا بھی نیچا ہے کہ ہاں، تسبیح بھی ہے کہ ہاں، کہ دھوکہ نہ کھانا، اندر جو دل میں میل ہے نا یہ کہہ رہا نبی ہماری طرح، اور جو نبی کو اپنی طرح مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، نعرے تھوڑے کم رکھیے گا، میں کم وقت میں بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے پیر صاحب قبلہ کی جانب سے جو حکم ہے نا، میں کوشش کروں گا اپنی بات پوری اسی کے دائرے میں رہ کے کر لوں، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک سیدھی سی بات ہے، تو اعلیٰ حضرت سے چڑ اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کی کھال ادھیڑی ہے، اور جو پیٹتا ہے نا بندہ اس کے سامنے نہیں جاتا ہے، اس کی اولاد کے سامنے چلا جائے گا، اس کے باپ کے سامنے چلا جائے گا، اس کے سامنے نہیں جائے گا جس نے تھپڑ مارے ہوں گے۔ تو میرے امام نے ایک پردہ ہٹایا، کہا یہ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، مگر میرا امام کہتا ہے اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ انہوں نے کہا نبی مر کے مٹی میں مل گئے، میرے نبی نے دیکھ کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ انہوں نے کہا نبی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، معاذ اللہ، ان کی جو عبارت ہے پڑھتے ہوئے کلیجے کانپتے،
انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیں، انہیں کچھ لینا ہوتا حضور کی چوکھٹ پہ آتے، ابو بکر کو کچھ چاہیے نبی کی چوکھٹ پہ آئے، عمر کو کچھ چاہیے نبی کی چوکھٹ پہ آئے۔ پھر کیا غلط کہا میرے امام نے؟ یہی تو کہا ہے کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اور سیدھی سی بات ہے، آپ کے راجستھان ہے نا، آپ کے راجستھان میں بتاؤ ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بول سکتے ہیں تو بولو۔ کب ہے؟ پرسوں کو ہے نا؟ کیا ہے؟ ٹیچر ڈے۔ میرے بچے بھی مجھ سے کہنے لگے ابا جی ہمیں کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے اپنے ٹیچر کو گفٹ دینا ہے۔ میں نے کہا انہیں کیوں دینا ہے؟ کہا فلاں تاریخ میں ٹیچر ڈے ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوتا ہے بیٹا یہ؟ کہا کہ ہمارے ٹیچر نے بتایا کہ اس دن استاد کی عزت افزائی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ وہ ہمیں پڑھاتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے۔ تو میں نے کہا واہ، اگر جو صرف 2-4 ہزار کو سنوارے اس کا دن منانا جائز ہے، جو کائنات کو سنوارنے کے لیے آیا اس کا دن منانا جائز ہے۔ جو 2-4 لوگوں کی زندگی سنوار دے اس کا دن مناتے ہو، جس نے کائنات سنوار دی ہے اس کا دن منانے میں مصیبت ہے۔ کچھ دن گزرے مدر ڈے منایا گیا، لوگوں نے ماں کی شان میں تحریریں لکھی، کسی نے لیٹر لکھے، کسی نے پورے رسالے لکھ دیے، کسی نے اشعار لکھے، کسی نے لیکچر دیے، کسی نے اسپیچ دی۔ کیوں؟ آج ماں کی عظمت کا دن ہے۔ میں نے کہا حیرت ہوتی ہے، جس نے تیری میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت لا کے رکھ دی، اس نبی کی ماں کو جہنمی کہتے ہوئے تمہارے کلیجے منہ کو کیوں نہیں آتے؟ ہم سے لوگ کہتے ہیں جی تم اتنے جھگڑالو کیوں ہوتے ہو؟ میں نے کہا سن، ہمیں دیکھا ہے، شکر کر عمر کو نہیں دیکھا۔ ہاں ہمیں دیکھا ہے، شکر کر عمر کو نہیں دیکھا۔ جس نے عمر کو دیکھ لیا ہے نا پھر وہ کسی کو نہیں دیکھ پایا ہے۔ جی تمہاری زبان بڑی سخت چلتی ہے۔ میں نے کہا ہماری زبان ہی نہیں، ہاتھ بھی بہت تیز چلتا ہے۔ کہا یہ سختی کدھر سے؟ بن کے ہم نے عمر سے سیکھی ہے۔ کہا وہ تو کوڑا ڈالنے والے کو معاف کرتے تھے۔ میں نے کہا تم نے مکی زندگی دیکھی ہے، کبھی مصطفیٰ کی مدنی زندگی تو دیکھتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہے اور نبی کی مسجد نبوی ہے، اتنی لمبی داڑھی ہے، کرتا ٹوپی میں بندہ کھڑا ہے، حالت نماز میں ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر آئے اور پیچھے سے آ کے کمر میں گھوسا مارا اور دھکا دے کے گرا کے گریبان پکڑ کے باہر کھینچ کے لا رہے ہیں۔ کہاں سے کھینچا جا رہا ہے؟ مسجد سے۔ کس حال میں؟ حالت نماز میں ہے۔ کون ہے؟ داڑھی والا ہے، کلمے والا ہے۔ اور جملے کیا تھے عمر کے؟ فرمایا اخرج من مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تھا میرے نبی کی مسجد سے نکل، اس لیے کہ نبی کی مسجد میں منافقوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے کہا عمر کے دور میں مسجد سے منافق نکالے جاتے تھے، احمد رضا کے دور میں جلسوں سے آج وہابی نکالے جا رہے ہیں۔ ہم سے بات کرتے ہو دلیل کی، غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ بس اتنا مان، اگر ماں کا دن منانا جائز ہے تو پھر جس نے ماں کا احترام سکھایا اس نبی کا دن منانا جائز کیوں نہیں؟ اور میں تو ہر بندے سے کہتا ہوں خدا را جس کے گھر میں بیٹی مسکرا رہی ہے نا تو وہ کسی جھنڈے کو لگائے نہ لگائے، میرے نبی کے نام کا جھنڈا ضرور لگائے، اس لیے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو آج بیٹی آنگن میں نہیں ہوتی۔ اور میں بیٹیوں سے بھی کھل کے کہتا ہوں یہ بات، کبھی جب تمہارا جی چاہے کہ فیشن کے نام پہ دوپٹے اتارو، جب تمہارے من میں آئے کہ میلوں کے نام پہ اپنے جسم کی، اپنے وجود کی نمائش کرو، تو خدا کے واسطے ایک بار مڑ کے ان کی جالیوں کی طرف دیکھ لیا کرو، ایک بار مڑ کے حضور کو دیکھ لیا کرو، کیونکہ آج چادریں نہیں، اگر تمہارے سینے میں سانسیں سلامت ہیں نا تو یہ زہرا کے بابا کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو یہ سانسیں نہ ہوتی۔ میں بیٹیوں سے کہتا ہوں، ابھی کچھ دن پہلے نہ کچھ نقاب پوش بچیوں نے نقاب جلا کے احتجاج کیا
کہ ہم پابندی میں نہیں رہنا چاہتے. میں نے کہا واہ تم نے آزادی کو پابندی سمجھ لیا، اور جسے دنیا آزادی کہتی ہے حقیقت میں وہ ایک غلامی ہوتی ہے. ٹھنڈے دماغ سے سنیں، اسلام نے عورت کو نقاب دیا. کیوں نقاب دیا؟ کیا ضرورت تھی عورت کو نقاب دینے کی؟ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے عورت کو انسانی قبیل سے مانا ہی نہیں جاتا تھا. ہاں یہ تاریخ رہی ہے. عورت کو انسان ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو صرف مرد کے دل بہلانے کا ذریعہ ہے، اسے انسانیت کا درجہ ہی نہیں دیا گیا. اور جہاں کہیں درجہ دیا گیا تو پیر کی جوتی سمجھا گیا. یہ پیدا انسان سے ہوتی تھی، آدھی انسان کے گھر میں تھی، یہ انسانوں کو جنم دیتی تھی، لیکن انسان نہیں مانا جاتا تھا. یہاں تک کہ باپ بیٹی کے گلے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، اس کے تڑپنے کا احساس اس کے ماتھے تک نہیں آتا تھا. سلام کرو زہرا کے بابا کو کہ جب سے آ کے انہوں نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے کہا تھا نا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، امیر تو امیر، غریب بھی اپنی سب سے بڑی کمائی اپنی بیٹی کو سمجھنے لگے. میں ہر بیٹی سے کہنا چاہتا ہوں کبھی دوپٹے اترنے لگے تو آمینہ کے لال کا احسان یاد رکھنا، کبھی فیشن کے نام پہ بربادی ہونے کا جی چاہے تو مصطفیٰ کے دیے ہوئے طریقے کو یاد رکھنا. اس لیے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو آج تمہیں کوئی بیٹی کہنے والا نہ ملتا، اگر آقا نہ ہوتے تو گھر میں کوئی تمہارا وجود نہ ہوتا. یہ مصطفیٰ کا احسان ہی تو ہے کہ تجھے دیکھ کے باپ مسکرانے لگتا ہے. یہ مصطفیٰ کا احسان ہی تو ہے کہ تو باپ کے کلیجے کی ٹھنڈک بن گئی ہے. یہ آقا کا احسان ہی تو ہے کہ جس گھر میں تو ہوتی ہے اس گھر کو رحمت والا سمجھا جاتا ہے. یہ مصطفیٰ ہی کا تو احسان ہے کہ تین بیٹی کا باپ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے مولوی میں جنتی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے تین بیٹیوں کا عزت سے نکاح کر دیا ہے، اور میرے نبی اعلان کر چکے ہیں جو تین بیٹیوں کو یا تین بہنوں کو عزت سے رخصت کر دے اس کو جنت کی ضمانت محمد دے رہا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو جان ہے، وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. حضور اعلان کر رہے ہیں، حضور اعلان کر رہے ہیں. مسئلہ عجیب تھا. بڑا خوبصورت نوجوان حضور کے سامنے سے گزرا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آ رہی. جب جوان گزرا نا حضور دیکھتے رہ گئے، بڑا خوبصورت. میرے نبی کی جھولی پھیل گئی. مالک اتنا حسین مجھے نہیں مانتا، یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ ہاں جو تجھے نہیں مانے گا حسین کتنا بھی ہو میں جہنم میں جھونک دوں گا. کہ مالک پھر میری جھولی میں ڈال دے اسے. حضور کہہ رہے ہیں مالک پھر اسے میری جھولی میں ڈال دے. ابھی شام میں دعا مانگی ہے، رات کو دروازہ بج گیا. بندر کلبہ دروازہ کس نے بجایا؟ حضور داہیہ کلبی آیا ہے، اپنے قبیلے کے سردار ہیں. حضور نے کہا دروازہ کھولو. جیسی آئی نا حضور نے مزمل والی چادر ان کی طرف پھینکی، فرمایا بچھا کے بیٹھ جاؤ. لیکن آج داہیہ کلبی کا انداز بدل گیا ہے. جیسی حضور نے چادر پھینکی نا انہوں نے اٹھائی اور سینے سے لگا کے کہتے محبوب اس کی جگہ قدموں میں نہیں، داہیہ کلبی کے کلیجے میں اس کی جگہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ایک رات کی میلاد کیا، خدا کی قسم صدیے وار تو ان کے ذکر میں، تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا. یہ دو ٹانگوں کا جانور کیا جانے میلاد کیا ہے، اسے پتہ ہی کیا ہے حضور آئے تو کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے. اسے تو ہاں شرم ہی نہیں آتی. میں کیا کہیں ان کے جملے دہراؤں، میں محفل کو ناپاک کرنا نہیں چاہتا. میں پاکوں کی محفل میں پاکوں کا تذکرہ چاہتا ہوں. یہاں کسی ناپاک کا نام میں اس محفل میں رکھنا نہیں چاہتا. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ مقدر کے دھنیوں محلے کا نام قصابان، اور یہاں کے تمام نوجوان اور وہ عاشق جو دور دراز سے چل کے آئے، دور دراز سے چل کے آئے. ہاں ہمارے عمران سرپنچ صاحب یہ چل کے آئے، مجھے نہیں پتا کتنی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، کیسے کیسے پہنچے. کوئی کہیں سے چل کے آیا، کوئی کہیں سے، لیکن یقین رکھو میں دیکھوں نہ دیکھوں حضور دیکھ رہے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں. کسی کو خبر ہو نہ ہو، جن کی محفل سے سجی ہے اس نبی کو معلوم ہے کون کہاں سے آیا ہے اور کب سے آیا بیٹھا ہے اور کب تک بیٹھے گا. حضور جانتے. داہیہ کلبی آگے، حضور چادر سینے پہ.
داہیا کیا بات ہے؟ کہا حضور آ تو گیا ہوں لیکن پاپی بہت بڑا ہوں حضور، میں نے اپنے خاندان کی 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ حضور اتنا بڑا پاپ دھل جائے گا؟ جبریل امین آ گئے، محبوب داہیا کلبی سے کہہ دو جو تیرا ہو جائے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ حضور نے کہا داہیا میرا کلمہ پڑھ لے، حساب برابر کر دے گا اللہ۔ داہیا کلبی نے ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھا، پھر روئے جا رہے پھر روئے جا رہے۔ حضور فرماتے داہیا اب کیا بات ہے؟ کہا حضور ایک گناہ اتنا بڑا ہے نا کہ صبر نہیں ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے رب نے وعدہ کر لیا نا سارے بخش دوں گا، تو میری جھولی میں آ گیا نا، اب دکھ نہ کر۔ کہا حضور ایک پاپ اتنا بڑا ہے کہ بس آنکھیں سوکھنے نہیں دیتا۔ حضور فرماتے کیا گناہ کر بیٹا داہیا؟ کہتے ہیں آقا میں کیا بتاؤں، میری زبان ساتھ نہیں دے رہی۔ حضور فرماتے بتانا پھر کون سا جرم ہے؟ داہیا کلبی کہتے ہیں آقا میں تجارت کے کام سے باہر گیا نا، میں بیوی امید سے تھی، میں اس سے کہہ کے چلا گیا تھا کہ بیٹا ہو نا تو سنبھال کے پالنا اور بیٹی ہو جائے تو قتل کر دینا۔ کہتے حضور میرے پیچھے بچی پیدا ہو گئی، میں جب واپس آیا نا اس نے اپنے گھر بھیج دی بچی کی ننیال مجھ سے چھپا لی، اور حضور مجھ سے چھپا لی، میں پھر باہر چلا گیا۔ کہتے ہیں یہ راز سرکار 6 سال تک چھپا رہا۔ اچانک 6 سال کے بعد جب آیا نا حضور، میں نے ایک دن دروازہ بجایا آ کر کے، اندر سے بچی کی آواز آئی، کون؟ میں نے کہا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس نے کہا اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو دروازہ کھول کے۔ بچی قدموں سے لپٹ گئی۔ تو کہتے ہیں حضور میں بچی کو دھکا دے کے کہنے لگا تو کون ہے؟ بچی کہنے لگی اگر تو گھر کا مالک ہے تو میں تیری ہی تو بیٹی ہوں۔ کہتے اتنا بچی نے کہا حضور میرا آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے کہا میری بچی؟ کہا ہاں۔ کہتے سرکار میں نے تلوار نکالی تاکہ سرکار تو میری بیوی آ گئی۔ کہا میرے سرتاج اسے نہ مارنا، یہ میری زندگی ہے، اگر یہ چلی گئی میرا جینا ختم ہو جائے گا۔ کہتے میں نے بیوی کی بات کو بس مان لیا اور سرکار اس وقت بچی کو قتل نہیں کیا۔ کہتے سرکار کیا بتاؤں بیٹی کا پیار کیا ہوتا ہے۔ جب میں بستر پہ جا کے لیٹا نا سرکار میرے پاس آئی اور ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے پیر دبانے لگ گئی۔ کہتی ابا جی بہت دن کی جدائی رہی ہے، ابا بتا مجھے کندھے پہ بٹھا کے کب لے کے چلے گا، بتا مجھے بازار کب گھمائے گا، بتا میرے کھلونے کب آئیں گے۔ کہ سرکار میری بیٹی مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی تھی اور میرے دل کے اندر ایک جلن تھی، میں چاہتا تھا یہ بول ہی کیوں رہی ہے۔ کہ سرکار میری بیٹی مجھ سے باتیں کرتی رہی، میں نے اس سے جان چھٹانے کے لیے ایسے آنکھیں بند کر لی جیسے سو گیا۔ کہتے قربان جاؤں بیٹی کی اس ادا پہ، اس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے چادر پکڑی ہے اور سرکار میرے چہرے پہ ڈال کے بچی نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آقا کریم وہ جا کے ماں کی بغل میں سو جاتی ہے۔ صبح سویرے میری آنکھ نہیں کھلی تھی، بچی میرے سرہانے پہ کھڑی تھی، میں نے آنکھ کھول کے دیکھا میرا ماتھا چوم کے کہتی تھی ابا اٹھ جا صبح ہو گئی ہے۔ سرکار میری بیٹی کے لہجے میں اتنا پیار تھا کہ وہ میرے دل میں جگہ کرنے لگ گئی۔ ایک دن بازار گیا، مجھ سے خاندان والوں نے کہا کتنا بے غیرت ہے، ہماری بیٹیوں کو مار کے اپنی بیٹی کو پال رہا ہے۔ کہا سرکار اس بات کا اتنا برا لگا کہ میں بیٹی کو رات کا پلان بنانے لگا، اس کی ماں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب بچی کی ماں رات کو سوئی ہے سرکار میں نے بچی کو اٹھایا ہے، ماں کے آنچل سے بچی کو نکالا لے کر کے چلا۔ میری بچی نے دیکھا ہاتھ پکڑنے والا باپ ہے، اس نے کوئی بات نہیں کہی تھی، میرے ساتھ چلنے لگ گئی۔ سرکار اتنا اعتماد بیٹی کو مجھ پہ تھا، ایک سوال اس نے نہیں کیا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے چلتی رہی۔ جب راستے کنکریٹ والے آئے، کانٹوں والے آئے، آقا میرے پیر میں چھالا بنا، اس سے پھوٹ کر کے خون بہنا شروع ہو گیا۔ میری بچی نے خون کے نشان دیکھ کے کہا تھا ابا یہ خون کیسا ہے؟ میں نے کہا بیٹی پیر میں زخم ہو گیا ہے۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا ابا بتا تو سکی ایسی کون سی خاص جگہ ہے جس جگہ تو یہ زخم بنا کے جا رہا ہے؟ میں نے کہا میری بیٹی دعوت میں جا رہے ہیں۔ میری بچی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس نے کہا تھا ابا کوئی روٹی اچھی نہیں لگے گی جو تیرا خون بہا کے ملے گی، ابا لوٹ چلو ہمیں دعوت پیاری لگی ہے۔ کہا سرکار میرے ذہن میں لگی بات کی، میں بچی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا رہا، سورج نکلنے لگ گیا۔ آقا جب ریتیلی وادی آ گئی، میں نے بچی کو بٹھا کر کے گڈھا کھودنا شروع کیا کہ میری بیٹی نے ماتھے پہ پسینہ دیکھا کہ آگے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہتی ہے ابا تھک گئے ہوگے آرام کر لو۔ سرکار میری بیٹی نے اپنے دوپٹے سے میرا پسینہ صاف کرنا شروع کیا کہ خدا کی قسم بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ کو دکھ میں دیکھ کر کے بیٹے تو آنکھیں پھیر
پھیر لیتے ہیں، لیکن بیٹیاں کبھی باپ کو دکھ میں دیکھ کر آنکھیں نہیں پھیرا کرتی ہیں۔ اور میں کھل کے کہتا ہوں جب بیٹے ساتھ چھوڑ جایا کرتے ہیں تب بیٹیاں ساتھ نبھایا کرتی ہیں۔ اللہ سے بیٹے مانگتے ہو، مانگو تمہارا حق ہے، انکار نہیں کرتا، لیکن جب رو کے خدا سے بیٹے مانگو چولی پھیلا کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے دعاؤں سے ملتے ہیں، بیٹیاں خدا نصیبوں سے عطا فرمایا۔ مانگو اللہ سے بیٹیاں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں سرکار میری بچی آ گئی، وہ آ کے کہتی ہے ابا تھک گئے ہوگے، حضور میری بیٹی نے مجھے تھکا بچایا اور خود مٹی ہٹانے لگ گئی، مجھے لگا وقت زیادہ لگے گا، میں نے بیٹی کو ہٹایا، پھر میں نے گڈھا کھودا، جب گڈھا مکمل ہو گیا خود کر کے میری بیٹی نے کہا ابا کرنا کیا ہے؟ کہا بیٹی کھیلنا ہے۔ کہا دیکھو بیٹی دیکھو نا کتنا گہرا ہے۔ کہا سرکار میری بیٹی آئی، وہ میری بیٹی نے کہا ابا مجھے اس میں اتار دو، میں دیکھوں کتنا گہرا ہے۔ بچی اپنی مرضی سے اپنی مرکز میں اتر گئی۔ کہتے ہیں سرکار جب بچی نیچے آئی ہے نا، مجھے دیکھ کے ہنس رہی تھی، میرے آقا میں نے مٹی ڈالنا شروع کی ہے۔ جب بچی کے سینے تک مٹی آئی بچی تب تک ہنستی رہی، اور جب بچی کے سینے کے اوپر مٹی چلنے لگی اس نے کہا ابا تم گھٹ رہا ہے بس کر دے۔ کہتے ہیں سرکار میری بیٹی کو میرے ارادوں کا پتہ نہ تھا، وہ کھیل کھیل میں سرکار دفن ہوتی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا۔ کہا سرکار جب سینے کے اوپر مٹی آ گئی اس نے کہا باپ بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ کیا تو مجھے قتل کرنے کے لیے لایا ہے؟ سرکار میری بچی نے اتنی بات کہی میں نے چہرہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں سرکار میری بچی مجھ سے کہتی ابا یہ تو بتا دے کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ ابا اگر تیرا ارادہ یہ ہے تو میں انکار نہیں کرتی، تیری بیٹی ہوں جیسے چاہے قتل کر دے، مگر میری بات تھوڑی سی سن لے۔ اے باپ میں 6 سال تک تیرا انتظار کرتی رہ گئی، جب دنیا اپنی اولاد کو کندھے پہ بٹھاتی تھی میں کہتی تھی کبھی میرا باپ آئے گا، میں بھی اس کے سہارے بیٹھ کر کے کندھوں پہ چلوں گی، تب تمہیں بتاؤں گی کہ میرا بھی کوئی ہے۔ میرے سرکار میری بیٹی کہتی رہ گئی، کہتے میرے ہاتھ نہیں رکے، میری بیٹی نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا ابا بتا تو صحیح، اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی ہو تو میرے باپ میں وعدہ کرتی ہوں مجھے یہاں سے نکال لے، میں کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی۔ اگر تجھے میری بات بری لگ گئی ہو ابا، اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ مجھے معاف کر دے، پوری زندگی ایک جوڑے میں گزار لوں گی، کبھی تجھ سے ایک کپڑے کا سوال نہیں کروں گی۔ اگر بیٹی بوجھ رکھتی ہے ابا مجھے نکال کبھی روٹی نہیں مانگوں گی۔ کہا سرکار میرے ہاتھ تھم نہیں رکھے گے۔ اس نے پھر کہا تھا ابا یہ تو بتا دے قتل کر جا تیری مرضی ہے، لیکن جاتے جاتے بیٹی کا قصور بتا کے چلا جا، تیری بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کہتے سرکار جب بچی نے اتنی بات کہی ہے میرے ہاتھ رک جاتے ہیں، پھر بچی کی آنکھوں کے آنسو میں نے دیکھے ہیں۔ کہتے سرکار میرے دل میں رحم آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ بچی کو بچا نہ لوں، میں دوڑ کر کے دور گیا۔ جب میں پتھر لے کے آیا میں نے دیکھا میری بیٹی کے ہاتھ اٹھے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کے کچھ کہہ رہی ہے۔ میں نے کان لگا کے سننا چاہا دیکھو میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے۔ آقا جب میں نے کان لگایا تب میری بیٹی کہہ رہی تھی اے بیٹیوں کو پیدا کرنے والے اتنا تو بتا دے بیٹیاں کب تک ماری جاتی رہے گی، یا تو یہ بتا کہ بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر پیدا کی نہ کر، اور اگر پیدا کر رہا ہے تو سنا کہ کوئی آئے گا جو بیٹیوں کی زندگی بچائے گا، کوئی آئے گا جو بیٹیوں کی زندگی کی خیرات بانٹے گا۔ مالک اب تو بھیج دے، کتنی بیٹی مر چلی ہے اب تو بتا وہ کب آئے گا۔ آقا اس نے اتنا کہا میں نے پتھر اٹھایا اس کے سر پہ دے مارا، میرے نبی کی چیخ نکلی، فرمایا دکیا تو بتا تو صحیح، ایک بار پھر بتا اس کی کہانی جو جاتے جاتے محمد کو آوازیں دیتی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے پھر بتا اس کی کہانی۔ حضرت عمر کہتے داہیا بس کر، شرم کر، دیکھ حضور کی داڑھی بھیگ گئی ہے، اب نہ بتا۔ حضور کہتے چپ ہو جا، مجھے اس بیٹی کی کہانی پھر سنا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے نا صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا آؤ سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ، آج میرا پیغام سن لو۔ میں اسی بچی کی صدا پہ لبیک کہہ کے دنیا میں آ گیا۔ حضور فرما رہے صحابہ بیٹیاں نہ مارنا، آج کے بعد جس نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا، جوان کی عزت سے رخصت کر دیا، اس کی جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ جب حضور جنت بانٹنے لگ گئے نا، جنت حضور بانٹ رہے ہیں، جملوں پہ غور کریں، حضور جنت بانٹنے لگ گئے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ 3 والا جنتی، میری تو 2 ہی بیٹیاں ہیں۔
تو پھر جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے گا، روتے ہنسا دیے ہیں۔ حضور کی چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ دو بیٹی والا کھڑا ہو گیا، محبوب میری دو ہی ہیں، یہ جنت میں جائے گا، میرا کیا بنے گا؟ فرمایا جس کی دو بیٹی ہیں وہ بھی پال پوس کے بڑا کر کے بیٹی کو عزت سے رخصت کر دے، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ پھر ایک والا کھڑا ہو گیا، حضور تین والا بھی جنتی ہے، کریم ابن کریم، کرم کر دے مجھ پہ، تو ایک ہی بیٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جا، ایک والے بھی وہی ہے جو تین والا ہے نا۔ پھر وہ بندہ کھڑا ہوا جس پہ بیٹی کوئی نہیں، گردن جھکی، حضور مجھ پہ تو بیٹی کوئی نہیں ہے۔ حضور یہ جنتی ہو گئے، میں میرے محبوب اب اعلان کر رہے ہیں جس پہ بیٹی نہ ہو، بیٹی کی تمنا لے کے مر جانا، میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنی ہاتھ ہی خالی ہے۔ خدا کی قسم، بیٹیوں کو، بیٹی کی عظمت پہ بولنے والے لوگ، بیٹی کے حقوق پہ بولنے والے لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ بیٹیوں کے حق کو اگر کسی نے محفوظ کیا ہے تو وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ حضور کہہ رہے تین والا بھی جنتی، دو والا بھی جنتی، ایک والا بھی جنتی، اور جس کے دل میں تمنا ہو وہ تمنا والا بھی جنتی ہے۔ میں بیٹیوں سے کہوں گا یہ عزت تمہیں کس نے عطا کی؟ اگر چادر اتارنے کا من پڑے نا تو کہنا گردن تو دے سکتے ہیں، لیکن کہ حضور کی دی ہوئی عزت سر سے نہیں اتاری جائے گی، حضور کی دی ہوئی عزت سر سے نہیں اتاری جائے گی۔ فیشن بن گیا ہے، کئی بار نا بیٹیاں ڈیمانڈ کر دیتی ہیں، ابا میں نکاح تو کر رہے ہو نا میرا، لیکن مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ میں نے تم سے وعدہ لے رکھا ہے۔ بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، صرف آج بیکانیر والے نہیں سن رہے، پورا ہندوستان سن رہا ہے، دنیا سنتی ہے، جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے نا، وہ لوگوں بیکانیر کی یہ صدا پوری دنیا میں جانی جائے گی اور لوگ سنیں گے۔ میں سب سے گزارش کروں گا ہر بیٹی سے ہاتھ جوڑ کے بھیجتے جائے، کبھی اپنے باپ سے ڈیمانڈ نہ کرنا، کبھی اکڑنا مت، کبھی اسے مجبور نہ کرنا، کبھی یہ مت کہنا میرا رشتہ میری مرضی ہے، یہ مت کہنا میں اپنے حق کی مالک ہوں، میں جوان ہوں، اپنی مرضی سے فیصلے کروں گی۔ تو نہیں جانتی ہے، تیری ولادت سے پہلے نا پورے خاندان میں لڈوؤں کا اعلان تھا، بچہ آنے والا لڈو بن جائے، دکانوں پہ اعلان ہو جاتا، بھئی 20 کوئنٹل لڈو بنا دینا۔ چچا کا الگ اعلان ہے، دادا کا الگ اعلان ہے، خاندان والوں کی الگ بولیاں ہیں، لیکن اچانک ہاسپٹل سے فون آیا بیٹی آئی ہے، بس سب ایسے ہو گئے جیسے روحیں نکل گئی، کوئی میٹھا لینے نہیں جا رہا ہے اب دکان، کیوں؟ کیونکہ بیٹی آ گئی ہے۔ چچا کہہ رہا نہیں چاہیے میٹھا، مجھے تو بھتیجا چاہیے تھا۔ دادا کہہ رہا مجھے پوتا چاہیے تھا۔ دادی بستر پہ لیٹ گئی کہ میں تو چاہتی تھی میرے گھر کا چشم چراغ آئے، میں نے اس کی امید نہیں کی تھی۔ تجھے پتہ ہے بیٹی، جب دنیا تیرے آنے پہ نا منہ بگاڑ رہی تھی نا، تو یہی باپ گیا اور اس نے تجھے سینے سے لگا کے کہا تھا الحمدللہ، شکر ہے اللہ نے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا۔ آج اسی باپ سے کہتی ہے کہ تم کون ہوتے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ اپنی زندگی کو دیکھ میری بیٹی، تجھے تو سگا چچا سینے سے لگانے تیار نہ تھا، دادی دادا تجھے اپنانے کو تیار نہ تھے، دنیا تجھے منحوس سمجھتی تھی۔ آج بھی جس گھر میں 4 بیٹیاں ہو جائیں، کتنی عورتوں کو طلاق اس بات پہ دے دی گئی ہے کہ اس کے شکم میں بیٹی لگی ہے، ہمیں تو وارث چاہیے تھا، ہمیں تو دنیا میں آنے والا بیٹا چاہیے تھا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی کی بیٹی کو اس لیے دھکا نہ دینا کہ اس کی گود میں بیٹی آ ہے، بیٹا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اگر تم کسی کی بیٹی کو دھکا دو گے تو کل جب تمہاری بیٹیاں دھکے کھا کے آئیں گی، کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا، کوئی ٹولی کام نہیں آئے گی۔ اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کے نصیبیں اچھے ہو تو سنو، تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہاری بیٹیوں کو عزتوں کی معراج عطا فرما۔ یہ میلاد والے نبی کا پیغام ہے، یہ میلاد والے نبی کا پیغام ہے۔ بیٹیوں سے گزارش کروں گا، تو چلتی تھی نا تو لوگ کہتے تھے لو جی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کے گھر میں تو کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں آنکھیں کھول، اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو خدا محبوب کے آنگن میں 4 بیٹیاں کبھی نہ دیتا۔ اگر چشم و چراغ بیٹے ہی ہوتے نا تو میرے نبی کی نسل خاتون جنت فاطمہ زہرا سے نہ چلتی۔ پڑھنا تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھ، اور کسی کو تانے نہ دے، تانے نہ دے۔ فرمایا بیٹیاں ماں باپ اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے، جسے قتل کرنے میں باپ کو پسینہ نہیں آتا تھا نا، آج حضور اس کی کتنی عزت بڑھا رہے ہیں۔ فرما رہے کہ بیٹیاں باپ اور جہنم کے بیچ میں دیوار ہوتی ہے، دیوار، یعنی یہ بیٹیاں ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اتنی بڑی نعمت
جس کے آنگن میں بیٹی کھیل رہی ہے نا، اس بندے پہ واجب ہے وہ کسی کا جھنڈا لگائے نہ لگائے، میرے نبی کے نام کا جھنڈا ضرور لگائے، اس لیے کہ ہر گھر کی کھیلنے والی بیٹی 12ویں کا صدقہ ہے، 12 ربیع النور کا صدقہ ہے، ہر گھر کی بیٹی کی مسکراہٹ میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ تو کہتے ہیں جی انتقال ہوا تھا، یہ تو موت کا دن ہے، میں کہتا ہوں اگر چلیے بھی مان لیں، پہلی بات تو ایسا ہے نہیں، اگر مان بھی لیں کہ 12ویں میں وصال ہوا ہے 12 تاریخ کو، تو ایک بات سیدھی سی بات ہے، حضور نے فرمایا تھا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا آنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضور جانا کیسے بہتر ہے؟ فرمایا میں آیا نا تو تمہارے بیچ رہ کے تمہیں سوارتا رہا، اب میں جا رہا ہوں تاکہ قبر میں تمہارا سہارا بن کے گزرا کروں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن جب قبر میں جاتا ہے نا، 2 سوال ہو جاتے ہیں، من ربک ما دینک، تیسرا سوال آتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ فرمایا گیا پھر حضور سامنے ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی ہے۔ اور کسی عاشق نے بڑے سیدھے انداز میں کہا تھا اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ ہاں جی 12ویں کا صدقہ ہے، بات لمبی ہوگی اگر میں بیان کرتا رہوں، بس اتنا بتاؤں گا خدا را، ہر باپ سے گزارش ہے اللہ بیٹی دے نا جھولی پھیلا کے لے لیا کرو، بیٹی دے تو جھولی پھیلا کے لے لیا کرو۔ اس لیے میں نے ایک بات کہی، جہاں بیٹے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں وہاں سے بیٹیاں ساتھ نبھانا شروع کر دیتی ہیں۔ میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے، میں کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں بہنیں بھی دی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ ہاں سید صاحب قبلہ سے میں پوچھ رہا تھا بچے کتنے، بتایا 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے۔ میں نے کہا اللہ اس چمن کو سلامت رکھے، مگر میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا، ایک بیٹی کی محبت نہ 2 بیٹوں کی محبت پہ بھاری پڑ جائے گی، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوتی ہیں، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں۔ حضور آئے یہی تو سکھایا میرے نبی نے، وہ فرمایا اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والوں، اپنے ہمدرد کے گلے گھونٹنے والوں، اپنے درد مندوں کو سانس نہ لینے کا حق دینے والوں، لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور وہ احترام میرے حضور نے، جس بیٹی کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا، حضور اس بیٹی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، پوری ذمہ داری سے منبر پہ علماء بیٹھے، حضور کی نسل کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سید زادے کے سامنے میں سید النساء کی بات کر رہا ہوں، وہ آتی حضور بستر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، وہ فرمایا حضور خاتون جنت کا ہاتھ چومتے اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ درد ہوتا بیٹیوں کا درد، اور ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دینا، بہت بڑا درد ہے جو آج معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دینا۔ 10 بیٹیوں کی پرورش باپ پہ اتنی بوجھ نہیں ہوتی جتنی بیٹی کے ہاتھ میں 2 گرام کے طلاق کے کاغذ کا بوجھ باپ کے کندھے پہ آ جاتا ہے۔ ذرا سی بات آئی طلاق طلاق طلاق، ذرا سی بات آئی طلاق طلاق طلاق، کھیل ہے؟ کسی کی زندگی سے کھیلنا آسان ہے؟ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام اللہ کو جو ہے وہ طلاق ہے، اور آج اس کی شرح ہوتی جا رہی ہے۔ دارالفتہ میں دیکھو، جائز ناجائز کے سوال کم، طلاق کے سوال زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں یہ حالات ہیں ہمارے، اور آج بات بات پہ طلاق دیتے ہیں، یار طلاق نہ دو، طلاق نہ دو، اس لیے کہ جب طلاق یافتہ بیٹی باپ کے دروازے پہ آتی ہے نا تو بیٹی نہیں آتی، وہ جنازہ آتا ہے جسے کندھے سے بھی نہیں اٹھایا جا سکتا ہے، وہ جنازہ آتا ہے جسے کندھے سے بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں یار، اللہ سلامت رکھے، جن کے بال سفید ہو گئے، جنہوں نے بیٹیاں رخصت کر لی ہیں نا، وہ بیٹیوں کا درد سمجھتے ہیں، جنہوں نے بیٹیاں گھر سے بھیج دی ہیں نا وہ بیٹیوں کا درد سمجھتے ہیں، انہیں پتا ہے بیٹی چیز کیا ہوتی ہے۔ ایک صاحب میرے بڑے چاہنے والے تھے، میں ان کے گھر میں گیا، بڑا خوبصورت مکان ان کا، اور جب جا کے بیٹھا نا
تو میں نے کہا اللہ نے بڑی دولت دی ہے ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت مکان ہے۔ ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضرت مکان اب اچھا نہیں ہے، مکان پرانا اچھا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس مکان کو روشن کرنے کے لیے میں نے بڑی مہنگی لائٹیں لگائی ہیں، لیکن جو کچی حویلی تھی نا، تب میں نے بیٹی کی شادی نہیں کی تھی۔ کہتے ہیں جب بیٹی مسکراتی تھی نا تو لاکھوں کی لائٹ پہ اس کی مسکراہٹ بھاری پڑ جاتی تھی۔ آج کہتے ہیں حویلی نہیں، یہ گھر قبرستان لگتا ہے۔ تو جاؤ لکھو، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں۔ جب بندہ بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے نا، پھر اس کے بعد بار بار کہتا ہے جب سے بیٹی گئی ہے میں گھر خالی خالی لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹی کو مقام، یہ عزتیں میرے حضور نے عطا فرمائی ہیں، یہ عزتیں میرے حضور نے عطا فرمائی ہیں۔ جھوٹ بولوں تو منبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں، اس لیے کہ منبر پہ حق اس کا ہے جو سچ بات کرے، اس لیے کہ یہ کرسی میرے باپ کی نہیں، یہ رسول پاک کی کرسی ہے، اور اس لیے میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کرے آج کے بعد نا اگر کسی بیٹی کو عزت مل گئی نا، میں سمجھوں گا تمہارا بلانا کامیاب ہو گیا، میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ کروں اس پہ بات آگے، کروں بات آگے، سن لیں تھوڑا سا ذرا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، طلاق نہیں دینی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکھ چین آئے تو میں نے پہلے ہی کہا آپ دوسرے کی بیٹی کو عزت دو، خدا آپ کی بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے، آپ کی بیٹیوں کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور حضور آئے تو بیٹیوں کو جینے کا شعور ملا، حضور آئے تو وقار سنیت ملا، حضور آئے تو شعور زندگی ملا ہے۔ آج سب کچھ حضور کے صدقے سے، سب کچھ حضور کے صدقے سے۔ اعلیٰ حضرت نے تبھی تو کہا ہے وہ جو نہ تھے، پڑھے میرے ساتھ، وہ جو نہ تھے، تھک گئے آپ لوگ، وہ جو نہ تھے۔ میں اپنی کسی بھی تکلیف یا کسی بیماری کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں منبر پہ کبھی بھی، یقین جانو، بس اتنا سمجھ لو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن اتنے اچھے چہرے مجھے دکھ رہے ہیں نا، میرا من کر رہا ہے میں بولتا جاؤں۔ اور آپ اگر تھک گئے ہیں تو پھر یہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور محترم بھی ہیں، اس لیے کہ حضور کی نسل سے، مگر اتنا جانتا ہوں میں کہہ دوں گا سلام پڑھ لو تو انشاءاللہ ضد نہیں کریں گے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ چلیں آگے، چلیں ذرا بول دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پیچھے والوں کے ہاتھ نہیں اٹھے ابھی تک۔ آج جس نے جھنڈا نہ بھی لگایا ہو نا، آج اس محفل میں ہاتھوں کا جھنڈا بنا لے اور کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہاں جی، اور پھر عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ عاشق کو دلیل کی ضرورت، عاشق کو دلیل کی ضرورت، یہ بات یاد رکھیے، عاشق کو دلیل کی ضرورت۔ ہاں جی، وہ عاشق ہوتا ہے۔ یاد ہے نا حضور معراج سے لوٹے، بات مکے میں پھیل گئی، عبداللہ کے بیٹے کہتے ہیں میں لمحوں میں گیا، لمحوں میں آ گیا۔ ابو جہل نے سوچا اس سے بڑھیا موقع ہی نہیں ملے گا، ابو بکر سے بات کرتے، پکڑ لیا۔ ابو بکر، ہاں، کوئی اگر یہ کہے کہ لمحے میں مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں سے پھر ایک لمحے میں لوٹ آیا، ممکن ہے؟ کہا مشکل، ناممکن ہے۔ کوئی کہے کہ میں لوٹ آیا، کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی کہے، کہا کوئی بھی کہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں آسمانوں میں لوٹ جا کے گھوم آیا ایک لمحے میں، کہتے ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا پھر تمہارا دوست کہتا ہے، کہتے اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر سچ کہا۔ بے شک بے شک۔ کہتا تم تو ابھی کہہ رہے تھے کوئی بھی کہے، بولا ہاں کوئی کہے نا، مگر میرا نبی تو کوئی نہیں ہے نا، میرا نبی کوئی نہیں ہے، میرا نبی ابو بکر کی جان ہے، اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو میرا یار بولتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں، پروردگار کی مرضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد،
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عاشق کی کہانی ہے، یہ عاشق کی کہانی ہے. اور عشق کے رنگ الگ ہوتے ہیں، عشق کے رنگ الگ ہوتے ہیں. بات کرتے لو جی ان میں داڑیاں نہیں ہیں، یہ نماز مسجد میں پورے نہیں جاتے، معاذ اللہ. اس کا یہ مطلب نہ نکالنا کہ بھئی نماز چھوڑنے کی گنجائش مولوی نکال گیا. نماز قرض ہے ہم جو بہرحال ہمیں ادا کرنا ہے. اب نہیں تو پھر نہیں تو پھر، اور پھر بھی نہیں تو پھر لٹھیاں کھا کے قیامت میں. یہ وہ قرض ہے جو دینا ہی دینا ہے. مگر جانتے ہو لوگ بات کرتے ہیں نا، لو جی دیکھو جتنے جلسے کرانے والے ہیں نا ان کی داڑھی نہیں ہے، یا وہ پینٹ شرٹ والے. تو میں کہتا ہوں پھر آپ کیا چاہتے ہو کہ محفلیں وہ کرائیں کہ جو 24 گھنٹے مصلے پہ رہتے ہیں؟ تو میں نے کہی آپ کا نظریہ ہے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ چلو اس بار اگر بغیر داڑھی والوں نے جلسہ کرایا نا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس محفل کے صدقے حضور کرم کر دیں اور سب کے چہرے اپنی محبت میں بدل دیں. ہاں ہاں آمین آمین. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اور شکر ہے حضور کی امت گناہگار ضرور ہے لیکن غدار نہیں ہے. آج بھی اگر جان دینے کی بات آ جائے نا تو ہو سکتا پیر صاحب پیچھے رہ جائیں، لیکن حضور کے نام پہ جان دینے کے لیے نا ہر قوم بڑی تیزی سے نکل کے میدان میں آنے ہوتی ہے. یہ عشق کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ عشق کا مسئلہ ہوتا ہے. اور حضور کی امت کے سینے میں حضور کا عشق رکھا گیا. وہ اور امتی تھی جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جانے، تم اور تمہارا رب جانے، ہم بھائی بیٹھ کے کھائیں گے اور جنت شور مگاتے دو. لیکن جب میرے نبی نے کہا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں کیا رائے ہے، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا تم اور تمہارا خدا جانے. فرمایا حضور اشارہ کرے آپ کہیں تو ہم جلتی آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہتے ہیں ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے محبوب، ہم تو جیتے ہی آپ کے لیے ہیں اور مرتے بھی آپ ہی ہے نا. تو حضور کی امت وفادار ہے، گناہگار ضرور ہے لیکن غدار نہیں ہے. غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے حضور کی امت. تو ہم 12ویں والے لوگ ہیں، حضور کا ولادت مناتے، اور ہم ہی نہیں مناتے، کل کائنات حضور کا میلاد مناتی ہے. معاذ اللہ ایک نظریہ پیش کیا گیا، اللہ کرے یہ بات ذہن میں مت رہی. انہوں نے کہا نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں. یہ وہابیوں نے نظریہ پیش کیا کہ نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں، جبکہ میرا نبی فرماتا لوگوں جن جن جسموں سے پشتوں سے میرا نور ہوتے ہوئے جن رحموں میں منتقل ہوا وہ پشتیں بھی شان والی تھی اور وہ رحم بھی شان والے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ حضور نے فرمایا. اور سینکڑوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سینکڑوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سینکڑوں کتابوں میں کہ اللہ میں نبی کے نور کو جن پشتوں میں رکھتا ہے نا ان پشتوں کو شرک اور زنا سے پاک رکھتا ہے. شرک سے پاک رکھتا ہے اور زنا سے پاک رکھتا ہے. جن جن شخصیتوں کا اس نے انتخاب کیا ہے نا محبوب کے لیے انہیں سب کو محفوظ رکھا ہے. جب یہ بے شمار کتابوں میں ہے تو انہوں نے کہا نبی کے ماں باپ جہنم میں. ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں مالک جنت بنایا ہے. آج بھی خدا لے جائے نا مقام ابوا جانا، نبی کی امی کے مزار پہ جانا، آج بھی وہاں بیٹھو نا تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آیا کرتی ہیں. واہ. پورے عرب کا ماحول جتنا چاہے گرم ہو، جتنی چاہے گرمی ہو، اور سید آمینہ کے مزار پہ چلے جانا وہاں تو پابندیاں لگا رکھی ہیں، چوری چھپے عاشق پھر بھی چلے جاتے ہے نا. جتنی چاہے پابندی ہو عاشق چلے جاتی، گرمی جتنی زیادہ ہو جا کے بیٹھو نا ایسا لگتا ہے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آج بھی آ رہی ہیں. اور سوچ تو صحیح، حضور فرماتے ہیں جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے. جس نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی ہے اس کی ماں جہنمی کیسے ہو سکتی ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے، سید آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ سے نکاح ہوا. 2 مہینے کا عرصہ گزرا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. کتنے دن بعد؟ زور سے بولو. حضور ماں کے شکم میں آئے ہیں، ابھی 2 مہینے کا عرصہ گزرا اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا.
حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا نا تو عرب کا دستور یہ تھا کہ بیوہ کو نہ خوشبو لگانی ہے، نہ عطر لگانا ہے، نہ بال کاڑھنا ہے، نہ پن سور کے باہر نکلنا ہے۔ نبی کی امی بیان فرماتی ہیں جب میرا لال میرے شکم میں آیا نا تو جس طرح عورتوں کو دکھ تکلیف ہوتا ہے نا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتے ہیں پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ امی بننے والی ہیں، ماں بننے والی ہیں؟ فرماتی کہ مجھے خواب کے ذریعے پتہ چلا۔ خواب کیا؟ فرماتی جب پہلا مہینہ آیا نا تو میرے خواب میں حضرت آدم تشریف لے کر کے آئے تھے، میں میلاد سنانے لگا ہوں، خدا کرے سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے میرے خواب میں حضرت آدم تشریف لائے اور فرمانے لگے آمینہ مبارک ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ اگر سنی یہ بات کہہ دے تو شرک، اور یہ بات تو آدم کہہ گئے۔ اور کہتے ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا۔ کہتے ہیں جب محبوب میرے شکم میں آئے 2 مہینے کا عرصہ گزرا، کہتی میں لیٹی میرے ماتھے پہ پسینہ آیا، کہتی میں نے نا دوپٹہ لیا اور پسینہ صاف کیا، کہتی دیکھا نا تو پسینے سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ اب سنتے رہو میرا نبی کون ہے؟ سب سے اعلیٰ و اولا۔ ہاں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ تو وابیوں کی کان سے روئی نکال کے انہیں سنواؤ کہ سنی حضور کا میلاد مناتے کیسے ہیں۔ ہاں، سید صاحب اشرف علی تھانوی سے کہا کسی نے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، کہا حضور کا میلاد سنا دو۔ اس نے کہا میلاد سنانے کے لیے نہ ان کی فضیلت پہ روایات یاد ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں مجھے کوئی روایت ہی یاد نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تمہارا علامہ ہے، تمہارا پیر ہے، تمہارا سب سے بڑا مولوی ہے، اسے حضور کی عظمت پہ کوئی روایت یاد نہیں۔ ہماری قوم کا یہ چھوٹا سا بچہ اٹھا اور اس سے پوچھ حضور کون ہے، یہ بچہ بھی کہے گا لم یاتی نذیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا۔ بے شک بے شک، تو میری قوم کا بچہ بولے گا، تمہارے بڑے مولوی کو نہیں پتا؟ سن، یہ جو عاشق بیٹھے نا گھر سجا کے، دل سجا کے بیٹھے، گھر چھوڑ کے بیٹھے اور یہ سوچ کے بیٹھے رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑ یہ لنگر اٹھا دیے۔ اجازت ہو تو میلاد پڑھ لوں حضور کا۔ بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھ کے، پیر حاتم چشتی جیسا ہونا اور تربیت ایسے علماء اور ائمہ نے کی ہونا، تو پھر بچے ایسے ہی حضور کے عاشق بنا کرتے ہیں۔ اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے جنہوں نے محفل میں یہ کہہ کے بھیجا ہوگا جا بیٹے تو پیدا ہی میلاد والے نبی کے لیے۔ واہ واہ، اللہ ان ماں باپ کو سلامت رکھے۔ اور میں کہتا ہوں بچوں کو لایا کرو۔ سرپنچ صاحب آج بچے بن کے بیٹھے گئے، کل یہی آنے والے محفلوں کے صدر بن کے ابھریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل پہرے نہیں لگیں گے، کل پابندیاں نہیں لگیں گی، میلاد نہیں ہونا چاہیے، کل یہی بچے سینہ ٹھوک کے کہیں گے میں اپنے باپ کے ساتھ 5 سال سے حضور کا میلاد منا رہا ہوں۔ بے شک ہے نا؟ تو یہ بچے آگے چل کے کندن بن جائیں گے۔ پھر کوئی مائی کا لالنا جتنی دلیلیں ایک مولوی کو یاد ہوتی ہے نا اس سے زیادہ ہی نہیں یاد ہو جائیں گے، کیونکہ ہر سال حضور کا میلاد جو سنیں گے، ہر سال جو نئی دلیلیں سنیں گے، ہے نا؟ تو پھر بولیں سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و بالا۔ ہاں، سید آمنہ فرماتی میرے اپنا دوپٹے سے خوشبو آئی، مشک کی خوشبو تھی۔ میں نے کہا رب ہے، اور پھر دور بھی وہ ہے جہاں بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، شوہر کی موت کی وجہ جسے مانا جاتا ہے، اور قانون یہ ہے کہ خوشبو نہیں لگانی۔ فرمایا میں ڈر گئی کوئی سونگ نہ لے اسے، کہتی میں دوڑ کے نہ اس کو دھونے کے لیے بھاگی، کہتی میں نے جا کے جو پانی ڈالا، کہتی پیدا کرنے والے رب کی قسم جو پانی دوپٹے سے نکل کے جا رہا تھا وہ بھی مشک سے زیادہ مہک رہا تھا۔ اور فرماتی جہاں جہاں سے گزرتا وہ مٹی بھی خوشبودار ہوتی جا رہی تھی۔ فرماتی پھر کیا تھا؟ کہتی میں ڈر گئی، میں خوشبو کو سمیٹتی رہی لیکن خوشبو کہاں سے مٹے؟ عشق اور مشک کبھی چھپائے نہیں چھپتے ہیں۔ کہتی میں چھپاتی رہی، خوشبو میرے بدن تو پسینے سے بدن میں، بدن سے کپڑوں میں، کپڑوں سے بستر میں، بستر سے آنگن میں، آنگن سے دیواریں، دیواریں پار کر گئی، مکے کی گلیوں میں خوشبو پھیلنے لگ گئی، عورتیں آنے لگ گئی، آمینہ خوشبو لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے۔ ایک دن عبد المطلب بڑے غصے میں گھر میں داخل ہوئے، اپنی بیوی حضرت فاطمہ میرے نبی کی دادی سے آ کے کہتے ہیں فاطمہ کیا ہے؟ کہا آج بڑا چہرہ اترا ہوا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں آج بڑی شرمندگی میں نے اٹھائی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مکے کے لوگوں نے عجیب بات کہہ ڈالی ہے،
مجھے غیرت دلائی گئی ہے، کہا کس بات پہ؟ کہا تمہاری بہو خوشبو لگاتی ہے، عبداللہ کے موت کا غم نہیں منا رکھی ہے، جاؤ بلاؤ آمینہ سے بات کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے عبدالمطلب میں یہ بات نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کل آج آپ بات کر رہے ہو، یہ جھگڑا تو ہمارے گھر میں مہینوں سے چل رہا ہے، عورتوں نے کئی بار آ کے مجھ سے کہا، میں نے آمینہ سے بس اتنا کہا تھا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تم خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ کہا بس اتنا کہا تھا کہ آمینہ کی نگاہ اٹھی، ایک نور نکلا جس کی چمک سے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئی۔ اتنی جرت مجھ میں کہا میں آمینہ سے بات کروں؟ چلو نا آپ کر لو بات۔ میرے نبی کے دادا سیدہ آمینہ کے سسر لگتے اور اندر تشریف لائے، پہلے دادی آئیں حضور کی، کہتی آمینہ جی اماں بابا آ رہے ہیں بیٹی، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات، اور ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا جس نے ایک بار جالی چھو لی پوری زندگی کہتا میں نے اس ہاتھ سے جالی چھوئی تھی۔ آمینہ تیرے مقدر کو سلام، تو محبوب کو سب سے پہلے چھولی میں اٹھا کے لوریاں دیتی رہی۔ کیا نصیب حضرت آمینہ نے پایا، اتنی عظمتوں والی خاتون اٹھ کے ابا رونے میں سمٹ کے حیا سے کھڑی ہو گئی۔ خدا کی قسم عزت والے گھرانوں کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، آج کی بے غیرت بہووں کی طرح نہیں، سسر ٹہل رہا اور بیٹی کے گلے میں دوپٹہ ہے، بہو کے سر تک میں دوپٹہ نہیں آتا۔ بات اگر کوئی غیرت کی کر لے تو کہتے ہیں دیکھو جی اسے غیرت نہیں آتی، بہو پہ نظر اٹھا رہا۔ میں کہتا ہوں بہو کو بیٹی بن کے رہنا چاہیے، حیا کی چادر کبھی سر سے نہیں اترنی چاہیے۔ حضرت آمینہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کونے میں سمٹ گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے آ کے کہا تھا آمینہ کا جی ابا، کا بیٹی ایک بات بتا، تجھے میرے عبداللہ سے پیار تھا کہ نہیں؟ اتنا سنا آنکھوں میں سیدہ آمینہ کے آنسو آ گئے۔ ابا آپ کو کیا بتاؤں، جب سے عبداللہ گئے ہیں دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، رات رات بھر رو کے گزرتی ہے۔ کا بیٹی اگر اتنا پیار کرتی ہو تو پھر میرے بیٹے کی جدائی کا غم کیوں نہیں ہے تم کو؟ کہ ابا کس غم کی بات کر رہے ہو؟ کس نے کہا مجھے عبداللہ کی جدائی کا احساس نہیں ہے؟ ابا نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے، رات و دن عبداللہ کے تصور میں رو کے گزرتے ہیں۔ کہا بیٹی اگر یہ سچ ہے تو پھر بتاؤ خوشبو کیوں لگاتی ہو؟ اور خوشبو بھی وہ جو مکے کے بازار میں نہ مل سکے، ایسی خوشبو لگاتی ہو۔ چیخ نکلی نبی کی امی کی، رو کے کہتی ابا جی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ کہا پھر کا حقیقت یہ ہے کہ جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، ابا میں جن کلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ کلیاں مہک جایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہے نا ابا جی؟ اتنا سنا حضرت عبدالمطلب نے، خوشی کے آنسو نکل آئے۔ بیٹی اچھا اتنی شانوں والا بچہ؟ ہاں ابا، اور صرف ایسا نہیں ابا، میں جس پانی میں ہاتھ ڈال دوں نا تو پورا دریا خوشبو سے مہکتا ہے، پورا دریا خوشبو سے مہکتا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی اور بتانا، اور بتا میرا آنے والا مہمان کیسا ہے؟ کہتی ہیں ابا آپ تو مہمانوں کے لیے چلے جاتے حرم شریف، کبھی امی مجھ سے کہتی آمینہ لے ڈول رسی لے، جلدی جا پانی لے کے آ، گھر میں پانی نہیں ہے۔ ابا آپ کو کیا بتاؤں، جب میں جنگلوں سے گزرتی ہوں کوئی درخت ایسا نہیں جو میرے آگے جھکتا نہ ہو، کوئی پودا ایسا نہیں جو مجھ سے باتیں نہ کرتا ہو، ابا کوئی پتھر کنکر ایسا نہیں جو مجھ سے بات نہ کرتا ہو۔ حضرت عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی اتنی عظمت ہے، کہا کہ ابا جب میں چلی جاتی ہوں کنویں پہ کوئی ادھر سے دامن کھینچتا ہے، کوئی ادھر سے دامن کھینچتا ہے، کوئی دوپٹہ پکڑتا ہے، کوئی دامن پکڑتا ہے، کوئی کلائی پکڑتی ہے۔ کیا بیٹی کا مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمینہ ابھی نہ جانا، ابھی نہ جانا، ابھی نہ جانا۔ عبدالمطلب کہتے ہیں بیٹی کیوں؟ کہ ابا جی فائدہ یہ ہے کہ جب میں جا کے کھڑی ہوتی ہوں تو ڈول رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، پانی خود کنارے پہ آ جاتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک آمینہ کھڑی رہتی ہے۔ ابا جی جب میں لوٹ کے آتی ہوں پانی مجھے سلام کرتا ہے۔ بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہ ابا پانی بول کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو، تیرے آنے والے احمد پر بھی سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ یہ میرے حضور کا میلاد ہے، کون سا فتویٰ لگاؤ گے ان پتھروں پہ؟ جی یہ عاشق بیٹھے تو مولوی پکڑ کے کہے گا بریلی والے نے بتایا ہوگا، چل ہمیں تو بریلی والے نے بتایا۔
یہ بتا کنویں کو کس نے بتایا تھا؟ ان درختوں نے کس جلسے میں سنا تھا یہ نبی کی ماں ہے؟ پتھروں کو کس نے بتایا سلام کرو؟ یہ جو آج سنی فجر بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام پڑھتا ہے نا، یہ شرک و بدعت نہیں، اللہ کی کل کائنات کی سنت بنائی گئی ہے۔ ہم سے پہلے پتھروں نے سلام پڑھا۔ ہاں یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ ہم میلاد منانے والے ہیں، ہاں ورنہ منہ کون کس کا پکڑتا ہے؟ کتا ہنڈیا میں منہ ڈال جائے تو جیب کٹ کے نہیں گر جاتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کتا تھا۔ اگر ٹوپی رکھ کے کوئی شرک و بدعت کہہ جائے تو پھر زبان تھوڑی کٹے گی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتے سے بدتر ہے، کیونکہ کتے کو مالک کے ٹکڑوں کا پتہ ہوتا ہے، ان سے تو 2 ٹکڑوں کے احسان بھی نہیں اٹھائے گئے۔ اور ہمارا تعارف A to Z ہر سنی کا تعارف یہی ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ لگا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے کھاتے ہیں تیرے در کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کھاتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا، دانا ہے تیرا، دانا ہم تو کھاتے ہی حضور کا۔ سن میلاد کہتے کسے؟ نبی کی امی کہتی ہیں ابا جی میں پانی بھر لاتی ہوں، وہ کہتے ہیں قربان جاؤں آنے والے مہمان کی عظمت پہ، پتھر تو آتے ہیں پیر کے نیچے لیکن چبھتا کوئی نہیں، چبھتا کوئی نہیں۔ عبد المطلب کہتے بیٹی اور بتاؤ۔ اب نبی کی امی کہہ رہی ابا میں ایک دن آنگن میں کھڑی تھی نا، ایک پتھر پڑا تھا میں نے آنگن میں، چھوٹا سا پتھر تھا، میں نے نا اس کو اٹھایا، یہ سوچ کر کے اٹھایا کہ چلو پھینک دوں کسی کے پیر میں نہ چبھ جائے، چھوٹا کنکر تھا، کہتی میں نے اٹھایا نا تو وہ موم کی طرح بہنے لگ گئے۔ اب کہتی میں اس کو دیکھ رہی ہوں، ادھر رکھتی ہوں وہ پگھل رہا ہے، میرے منہ سے جملہ نکلا اس پتھر کو کیا ہو گیا؟ ابھی نیچے پتھر تھا، ہاتھ میں موم بن گیا، پگھل گیا۔ کہتے ہیں ابا وہ کنکر مجھ سے بول کے کہتا آمینہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں، یار کو آنے تو دے، بڑے بڑے پگھلنے لگ جائیں۔ بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فرماتے ہیں کہ پتھر کہنے لگا ابا مجھ سے نا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں، یار کو آنے دے، بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے۔ کہتے ابا وہ پتھر ایسے بولا ہے، ٹائم ہو گیا سید صاحب جو آپ نے دیا ہے، سید صاحب کا دیا ہوا ٹائم مکمل ہو گیا، کیا رائے آپ کی؟ ابھی تو شجرہ باقی ہے حضرت، شجرہ بھی بیان کرنا ہے۔ بولے ذرا یا رسول اللہ۔ آج کے بعد نا انشاءاللہ کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا اس جلسے میں آنے والے سے یہ کہہ دے کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا شرک ہے۔ اگر شرک ہوتا تو خدا پتھروں سے کبھی نہ کراتا، کبھی نہ کراتا۔ توجہ کیجئے گا، حضرت آمینہ کہہ رہی بس سرکار توجہ تھوڑی دیر، تھوڑا سا وقت لوں گا میں زیادہ، مگر وقت ہو چکا ہے، مگر انشاءاللہ 1 بجے سے آگے سوئی نہیں جانے دوں گا۔ میں خدا آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، سید صاحب قبلہ کی بڑی قربانیاں ہیں، لوگوں سے ملنا بھی ہے، دم درود بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور ساتھ میں مضبوط ادارہ بھی ہے۔ اور میں تو سلام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر پیر کو ایسا ہونا چاہیے جو خالی مریدوں کی تعداد نہ بڑھائے، معاشرے میں کنیز فاطمہ زہرا زادہ بنا دے۔ میرے خیال سے تقریباً 200 سے زیادہ بچیاں سید صاحب قبلہ کے ادارے میں پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ایسی شخصیتوں کو جو بیٹیوں کو نکھارنے اور سنوارنے کا کام کر رہے ہیں۔ بڑی قربانی ہے، اور اتنی رات تک بیٹھے رہنا، صبح کو ادارہ بھی دیکھنا ہے، اور اگر نہ بھی جا سکیں تو فون کے ذریعے، خبر کے ذریعے پوری ذمہ داریاں۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اسی بیکانیر کے اس علاقے کے بہت سارے ایسے حضور کے عاشق ہیں کہ جن کی جیب سے حضور کے گھر کے مہمانوں کا خرچہ چل رہا ہے۔ ہاں جی،
سرپنچ صاحب مسئلہ یہی ہے، جیب ہماری ہوتی ہے، قبضہ مدینے والے مصطفیٰ کا۔ اگر کوئی دیتا ہے نا دین کے لیے تو میں نہیں کہتا ہوں تو نے دیا، میں کہتا ہوں آمینہ کے لال تیرا احسان ہے، تو نے کہاں کہاں سے دلا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضور انہی سے دلاتے ہیں جن سے حضور پیار کرتے ہیں۔ باقی امیر تو بہت سارے ہیں، پیسے والے بہت ہیں، مر جاتے ہیں اڑیا رگڑ رگڑ کے، 1 روپیہ دین کے کام میں نہیں لگتا ہے۔ اور کبھی 100 روپے کمانے والا بھی 50 روپے مٹھی بند کر کے کہتا ہے لے حضور کے دین کے لیے۔ تو یہی تو عشق ہوتا ہے نا، یہ عشق ہوتا ہے۔ بات بڑھ جائے گی، ہاں اگر میں اس کے حوالے سے بات کروں بڑھنے دوں، نہیں میں صحیح بتاؤں، سید صاحب قبلہ نے شاید ذکر کیا ہوگا کہ میں کنڈیشن میں نہیں تھا آنے کی، لیکن سیدوں کے قدموں کی خیرات ہے، ان کے قدموں کی برکت ہے کہ حادثے کے بعد بھی نا میں 24 گھنٹے تک تو ایسے ڈپریشن میں تھا کہ میری کنڈیشن خود مجھ سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب ہوا کیا ہے، اور میں پھر بیٹھا ہوں، میں زندہ بھی ہوں۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر میں نے کہا سید صاحب کو فون کروں کہ نہیں آنا ہے، پھر میں نے کہا چل یار وہاں چل کے درد نہیں، دوا بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی، کیونکہ ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہے نا۔ دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے، ہے نا۔ تو جی اپنا تو گزارہ سیدوں کی چوکھٹ سے ہوتا ہے۔ میں چلا آیا، بہرحال میں بول رہا ہوں، یقین کریں ان کے قدموں کی برکت یا ان کی دعاؤں کا اثر سمجھیں کہ میں بھول گیا ہوں کہ میں کس حادثے سے گزر کے آیا ہوں۔ خدا سلامت رکھے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، موت کا مالک بھی اللہ ہے، جب تک وہ رکھے پھر کوئی نہ چکھے، اور جب وہ اٹھا لے تو پھر کوئی نہ بچا لے۔ سیدھی سی بات ہے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہنا چاہیے، آدمی کرتے رہنا چاہیے، نیکیاں بڑی کام آ جاتی ہیں، اور سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اور سب سے عظمت والا بھوکا نبی کا مہمان ہوتا ہے۔ سارے بھوکے بھوکے ہیں، یہاں تک کہ کتا بلی ہر برادری کا انسان بھوکا ہے، لیکن جو نبی کے گھر کا مہمان ہے نا وہ سب سے عزت والا مہمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے رہا کریں، اور صدقے کی کوئی نہ کوئی راہ اپنی ہموار رکھا کریں، بس جہاں جہاں دوائیں کام نہیں آتی وہاں وہاں دعائیں کام آ جایا کرتی ہیں، ہے نا۔ خدا سلامت رکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آپ کو آگے جگہ ملنی نہیں تھی، کیونکہ انتظام میں لوگوں کو جگہ آگے ملتی نہیں، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو مل جاتی ہے۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، اکثر بانٹنے والے بھوکے رہ جاتے ہیں، ٹھیک۔ قاسم تو قاسم ہے، یا تو ساقہ ہے یا پھر فاقہ ہے، بولے سارے ذرا یا رسول اللہ۔ بس میں 10 منٹ بچے، میں اس میں چاہوں گا پورا میلاد مکمل کر لوں، اور رہ گئی ان کی ذات کی بات، میں ساری باتیں بیان کروں نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہے نا۔ میرے جیسے لاکھوں کروڑوں آئیں گے، آخر میں انہیں سب کو یہی کہنا پڑے گا چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر میں اس کو یہی کہنا ہے، بس یہ حد ہے ہر انسان کی، حد ہے۔ کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب سننا چاہتے تو بولے ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پیچھے والے لوگ ابھی گھور کے دیکھ رہے ہیں، بعد میں ملتا نا تو تھوڑا زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جنہیں ملا ہے سرپنچ صاحب وہی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جنہیں بھوک لگی ہے وہ سبحان اللہ کہنے کو تیار نہیں ہے۔ اور خالی لنگر کے سہارے نہ آیا کرو، کچھ گھر سے بھی کھا کے آیا کرو تاکہ سبحان اللہ کہنے کی طاقت بنی رہا کرے، ہے نا۔ اب ذرا سارے بولے یا رسول اللہ، سلامت رہو۔ جس کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ زہرا کے لالوں کا صدقہ اسے ماں باپ کے ساتھ حضور کا مدینہ دکھایا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے ابا میں نے وہ کنکر اٹھایا نا، وہ دیکھ کے کہتا ہے ابھی چھوٹے چھوٹے پگھل رہے ہیں، یار کو آنے دے بڑے بڑے پگھل جایا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اور ہاں بھائی بات اور بتاؤں، کہا ہاں ابا جب سے یہ بیٹا آیا نا میرے شکم میں، آپ تو بدن سے خوشبو کی بات کر رہے ہو، ابا میں تکیے پہ سر رکھوں تو تکیے سے خوشبو، میں بستر پہ لیٹوں تو بستر سے خوشبو،
ابا میں جہاں پیر رکھ دوں وہاں پہ خوشبو. ابھی نبی کی امی خوشبو بتا رہی ہیں کہ سیدہ آمینہ کی ساس میرے نبی کی دادی حضرت فاطمہ ایک دیوار سے مٹی کھرچنے لگ جاتی ہے. تھوڑی سی مٹی اٹھائی ہے اور اٹھا کر کے لا کے عبد المطلب کے ہاتھ میں رکھ کے کہا تھا میرے سرتاج سے سونگو تو سکی. حضرت عبد المطلب نے اس کو سونگا, اس سے بھی مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا بھی 24 گھنٹے یعنی کل کی بات ہے اسی وقت کی. آمینہ نے گزرتے ہوئے اس دیوار کو یوں چھو دیا تھا, ایک دن اور رات گزر گئے نبی خوشبو ویسے ہی آ. سبحان اللہ سبحان. بریلی کا امام کہتا ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں, اور بلاؤ نمک حراموں کو, حرام خوروں کو جو کہتے نبی کے ماں باپ جہنمی ہیں. میرے نبی کی امی کہتی ہے ابا جی ایک دن میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میں نے دیکھا میری کمر کے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگ گئے. میں نے مل کے دیکھا 2 خاتون 2 شہزادیاں ہاتھوں میں پنکھے لے کے ہوا کر رہی ہیں, میرے ماتھے پہ ہلکا پسینہ. میں نے کہا شہزادیوں کون ہو تم؟ کبھی مکے میں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا مینا ہم زمین والے نہیں ہیں. کہا پھر؟ کہا ہم تو جنت والے ہیں. کہا کیوں آئی ہو؟ کہا تیری خدمت کے لیے خدا نے جنت سے بھیجا ہے. سلامت رہو. توجہ ہے سارے لوگوں کی. کیوں؟ کہا تیرے ماتھے پہ پسینہ آیا, رب نے ہمیں بھیج دیا, جاؤ آمینہ کے ماتھے پہ پسینہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا دو. اور جس آمینہ کے ماتھے کا رب کو پسینہ گوارا نہیں, اسے جہنم میں ڈالنا رب کیسے گوارا کرے گا؟ رب کیسے گوارا کرے گا؟ اب سنیں, سب کچھ اسکپ کرتے ہوئے اگلی بات نبی کی امی کہتی ہیں پھر وہ رات آئی جس میں میرے لال کو جلوہ گر ہونا ہے. اور فرماتی ہیں وہ بڑی رات آ گئی. بڑی رات, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بڑی رات تو شب قدر. یہ بڑی رات کیسے ہوگی؟ یہ بڑی رات کیسے ہوگی؟ مفسرین محدثین فرماتے ہیں سنیں, شب قدر وہ ہے جس میں قرآن ملا ہے. شب قدر وہ ہے جس میں قرآن ملا ہے. 12ویں شب وہ ہے جس میں صاحب قرآن ملا ہے. ٹھیک ہے جی, توجہ ہے سارے لوگوں کی. نبی کی امی کہتی پھر بڑی رات آ گئی. کہتی میرے گھر میں اندھیرا, میں بیوہ, چراغ تھا لیکن تیل نہیں. کہتی آج مجھے عبداللہ کے نہ ہونے کا احساس ہوا. میں نے سوچا عبداللہ ہوتے تو آج میں تنہا نہیں ہوتی. بچے کی ولادت کا مجھے یقین تھا کہ آج میرے لال کی ولادت ہوگی. یہ مجھے احساس ہوا تو مجھے خیال آیا مکے کی عورتیں میرے پاس ہوتی ہیں, اگر عبداللہ ہوتے تو میں آج تنہا نہیں ہوتی. کہتے ہیں بس اس خیال نے میری آنکھ میں آنسو بھرے اور ابھی رخسار تک آئے تھے کہ میرے گھر کی دیواریں چاند سے زیادہ چمکنے لگ گئی ہیں. یہ نبی کی امی کہہ رہی ہے ہم نے یہ لائٹ لگا لی تو مر گیا. پیٹ میں درد, ہو ناجائز خرچہ. سب سے بڑا ناجائز تو ہاں, میں اپنی ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. وہابی کا وہابیہ سے نکاح ہی نہیں ہے. وہابیہ سے کسی سنی کا نکاح نہیں ہے, چاہے پوری دنیا پڑھا دیا کرے, کیونکہ یہ مرتد کے حکم میں ہے, اور مرتد کا مرتدہ سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. بھئی غیر مسلم ہو, لڑکی بھی غیر مسلم ہو, اولاد کو حرامی نہیں کہا جائے گا, کیونکہ اس نے اپنے رسم و رواج کے مطابق نکاح کیا. سمجھ رہے؟ سکھ کا سکھ سے, عیسائی کا عیسائی سے, لیکن یہ مرتد کے حکم میں, اس لیے ناجائز. کسی کو برا لگے تو خاک سے لگے. میں آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. اپنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم پکے بریلی والے لوگ ہیں. ہم سب سے پہلے اپنا تعارف کراتے, مجھے سننے آئے ہو سمجھ لو میں بریلی بھی ہوں. اگر زبان برداشت کر سکو تو بیٹھو, ورنہ نکل لو. سیدھی بات رہتی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. نبی کی امی بیان فرماتی کہ میرے گھر کی دیواریں روشن ہو گئی. کہتی ہیں پھر مجھے لگا کہ میں اکیلی ہوں, کاش کوئی تو ہوتا. کہتی ہیں فشق الجدار, اچانک میرے گھر کی دیوار پھٹی. فدخل ثلاث النسوہ, 3 عورتیں میرے گھر میں داخل ہو گئی. کہتی ہیں قد کھجوروں جیسے لمبے, چہرے چاند جیسے روشن, گھر خوشبو سے معمور. میں نے دیکھتی کہا کون ہو, کیوں آئی ہو؟ کہا ان میں سے ایک آگے بڑھ کے کہتی آمینہ پریشان نہ ہو, میں کوئی اور نہیں, آدم کی بیوی حوا ہوں. بولو یار سبحان اللہ. آدم کی بیوی. دوسری نے کہا میں عیسیٰ کی ماں مریم. تیسری نے کہا میں اسماعیل کی امی ہاجرہ ہوں.
آئی کیوں ہو؟ کا مبارکباد دینے آئے ہیں کیونکہ آج تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی. سبحان اللہ. واہ واہ. نبیوں کے امام کی ماں بننے والی. فرماتی وہ گئی پھر اچانک میرے گھر میں خوبصورت نمازجبین عورت داخل ہوئی. کہتے ہیں آج تک میری نظر نے اتنی حسین دیکھی نہیں. میں نے کہا تو کون؟ کہا میں جنت کی حوروں کی ملکہ. کہا تو کیوں آئی ہے؟ کہ رب نے تیری دایا بنا کے بھیج دیا ہے. میں تیری خدمت کے لیے آئی ہوں. اور آمنہ میں نہیں، میرے ساتھ حوروں کا جھرمٹ بھی آیا ہے. تو جو کہے گی وہ کیا جائے گا. ہم آئے تیری خدمت کے لیے ہیں. فرماتی کہ پھر میرے گھر میں پرندے آئے، ان کی چونچوں میں موتی تھی. خوبصورت پرندے میرے بستر پہ ڈالے. کہتے جب سحر کا وقت آیا فخرج منی نور، میرے جسم سے نور ظاہر ہوا. اس نور نے میرے لیے ملک شام کو روشن کر دیا. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے لیے روشن ہو گیا. کہتے جب میرا لال چمگادر ہو گیا، کہتے پھر خیال آیا دیکھو میرا بیٹا ہے کیسا، اس کی آنکھ کیسی ہے، ناک کیسی ہے، آنے سے پہلے اتنی برکتیں تھی. دیکھو تو ہے کیسا. کہتی لما وضعتہ کانا مکھولا، جب میں نے پہلی نظر اپنے بیٹے پہ ڈالی ہے آنکھوں میں سرما رکھا ہوا ہے، مدخولا بالوں میں تیل پڑا ہوا ہے، مغسولا غسل کر کے تشریف لا رکھے ہیں، مقصورا ناف کٹا ہوا ہے، مقتولا ختنہ شدہ پیدا ہو رکھے ہیں، معطرا اس شام سے آیا کہ خوشبو پورے مکے میں پھیل گئی ہے. آگے کہتی ہے کانا ساجدہ، آتے میرے لال نے سجدے میں سر رکھ دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ سبحان ہم کیوں اللہ. نہ کہیں وہ جو نہ تھے، وہ جو نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو. ادھر نبی سجدے میں، ادھر کعبہ جھک گیا. بریلی والے نے کھل کے کہا کہ اور ڈٹ کے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ہے نا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. مولوی کے پیٹ میں درد ہو گیا. بولے لو انہوں نے کعبے کو انسان کی طرف جھکا دیا. میرے امام کو آیا غصہ، وہ ٹھہرے پٹھان. پھر انہوں نے کھل کے لکھا. کہتے ہیں اگر جھکنے سے درد ہے تو سن. اور کہتے ہیں اگلی بات سن، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بہت خوب بہت خوب. سبحان اللہ. جی بات ختم کرنے لگا ہوں. شجرہ سن لیں سید صاحب سے معذرت کے ساتھ. انشاءاللہ وقت رہے گا کبھی باقی باتیں پھر ہو جائیں گی. ابھی تو میرے نبی کے دریا کرم جو تھے نا، دریائے کرم، وہ ابھی سنے کہاں ہے. ابھی تو آمد ہوئی ہے، اور آنے کے بعد جو نبی کی رحمت ہوئی ہے وہ انشاءاللہ کبھی پھر ہو جائے گی. اب ذرا میرا ساتھ دے، مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا ہے اور یہ عظمت والے نام میں بیان کرنے لگا ہوں. اپنے باپ کا نہیں، رسول پاک کا شجرہ ہے. ہاتھ کا اشارہ ہو تو پھر سارے بندے بول دیا کریں یا رسول اللہ. پہلے 2 منٹ میں میری بات سمجھ لو. جب سمجھے نا میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے تو سمجھ جانا مولوی کی سانس اٹک رہی ہے. مولوی سانس لینے کے موڈ میں، چھوٹی چھوٹی سانس تو میں لیتا رہوں گا، لیکن جب لمبی سانس کی ضرورت ہوگی تبھی میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا. آپ سبحان اللہ کہہ دینا، اس کی آڑ میں نا میں سانس لے لوں گا. آج صاف ستھری اچھی رہتی، خالی نیکی کا جھانسا دے کے اپنا کام نہیں کرنا، اپنا کام بھی بتا. آپ سبحان اللہ کہو گے میں سانس لے لوں گا. تو کہیں ایسا نہ کرنا یار، تم سبحان اللہ کہنا بہت جاؤ مولوی سانس لینا. کل والے جل سے بہت پریشان ہو گئے ہے نا. کتنی زور سے بولیں گے؟ بولیں ذرا سبحان اللہ. اللہ قسم، یا تو یہ سید کے قدموں کی برکت ہے یا آپ ہو ہی اتنے اچھے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ محفل شروع ہو رہی ہے. بزرگوں نے فرمایا جب دل محفل میں لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا حضور کا کرم ہونے لگ گیا. دل لگ رہا ہے محفل میں، لگ رہا ہے دل، تو سمجھ لینا حضور کی توجہ ہو گئی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ. وہ آقا ہیں، ہم لوگ کریں، ان کی مرضی ہے. وہ چاہے تو آ کے دیکھ لے، چاہے تو بلا کے دیکھ لیں. اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو وہیں سے لیٹے لیٹے سرکار توجہ فرما دیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. اور بڑے بڑے غیرت والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو ہم آئے ہوئے ہیں. ہاں پلہ اعمال کا بھاری نہ ہو کیوں تیرا نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی خود آئے ہوئے ہیں. ہمارا سب کچھ حضور ہے.
ٹھیک میں انہیں کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں. اب میرا ساتھ دے اور سارے بول دے سبحان اللہ. راجستھان کے لوگ بہت اچھے اور نیک لوگ, بڑے سیدھے لوگ ہوتے ہیں. مجھے پتا ہے یہاں راجستھان کے لوگوں میں 420 نہیں ہوتی. کئی بار نا لوگ شروع کرا کے نا چپی مار جاتے ہیں. سنو مولوی بھی مرادآباد کا ہے, آسانی سے دھوکہ نہیں کھائے گا. اگر آپ چپی مارو گے تو نماز جنازہ نہیں ہے, تکبیریں پوری کر کے ختم کریں گے. جہاں تم ساتھ چھوڑو گے وہاں میں بھی چھوڑ دوں گا. معافی بعد میں پیر صاحب سے مانگ لوں گا. ٹھیک ہے, مسئلہ کوئی نہیں, ساتھ دیں گے. بولے ذرا سبحان اللہ. بیٹے صاحب ہلکا سا کو دے دو اس کو, ٹھیک ہے نا. آپ پیچھے والے میرا ساتھ دو اور بولے سبحان اللہ. اچھا مجھے دکھانے کے لیے نہیں, حضور کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اتنی زور سے نبی کو پکارے تاکہ مدینے سے آواز آئے سبحان اللہ. 1500 سال پہلے یہ نعمت ملی تھی, شکریہ آج تک ادا کیا جا رہا ہے. 1500واں حضور کا یوم ولادت ہے نا, یہ تاریخی یوم ولادت بنا دیا آپ لوگوں نے. اتنا اچھا سنا ہے, خدا آپ کو سلامت رکھے. پھر ذرا بولیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. لوگ نہیں, ممبر والے تو خالی ایسے بتا دیتے ہیں جیسے مزار والے کو. کوئی نہیں, آپ بیٹھے, آپ کی مہربانی, بہت بیٹھے آپ, بڑا کرم آپ کا رہا. ٹھیک ہے نا, بس خالی ساتھ دے دیں اور سبحان اللہ نہ کہیں, دعائیں دل میں دے دیں تاکہ مولوی خیر سے پوری بات کر جائے. ٹھیک, باقی ساتھ دینے کے لیے حضور کے عاشق زندہ ہیں. بولیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبک نیک نام, لبک نیک نام کے بیٹے نوح. پیر صاحب کے گھر سے صدقہ مل گیا ہے. اب باقی تم نہ بھی بولو گے تب بھی میں پڑھ دوں گا. آپ پیسے دے رہے تھے, یہ دیکھ رہے تھے بھول کے یہ پیسے یہ کیوں دے رہے, ہمیں دینے چاہیے. تو بھائی تم لے جاؤ, لیکن یہ والے نہیں دوں گا. بول دو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لبک نیک نام, لبک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلال, زلال کے بیٹے شالح, شالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخل, ناخل کے بیٹے تاریخ, تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے عمر, عمر کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے حفا, حفا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معید, معید کے بیٹے ندار, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدر, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے ندر, ندر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے کار, کار کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبدالمناف, عبدالمناف کے بیٹے ہاشم خان, ہاشم کے بیٹے عبدالمطلب خان, عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ خان, عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. حضور صرف کرتا ٹوپی والوں کے لیے رحمت نہیں, حضور ہر برادری کے لیے رحمت ہے, ہر قوم کے لیے رحمت ہے. انسان تو انسان, حضور جانوروں کے لیے رحمت ہے, حضور پانی کے لیے رحمت ہے, حضور آگ کے لیے بھی رحمت ہے, حضور دریاؤں کے لیے رحمت ہے, حضور سمندروں کے لیے رحمت ہے, حضور پہاڑوں کے لیے رحمت ہے. میرا نبی جنت کے لیے بھی رحمت بن کے آیا, جنت کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. پھر ہم کیوں نہ کہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا من ثنية الوداع الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي يا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ رونے گاتی تھی کرا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات